سوال ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کس سواری پر لے جایا گیا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق نامی ایک خاص سواری پر لے جایا گیا جو بہت تیز رفتار تھی۔ سوال ہے کون سا پھل زیادہ کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے آم کھانے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب ہے وہ عمل صدقہ ہے۔ سوال ہے رمضان شریف میں پہلے کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے کھجور کا صدقہ دینے سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب ہے گناہ سے۔ سوال ہے کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے بلعم بن بعورہ۔ سوال ہے کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ جواب ہے 36 افراد کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال ہے کون سی عورت زیادہ بیٹے جنم دیتی ہے؟ جواب ہے پاؤں سے معذور عورت۔ سوال ہے انسانی چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 14 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو شیطان کے کانوں میں اذیت پیدا کرتی ہے؟ جواب اذان کے الفاظ شیطان کے کانوں میں اذیت پیدا کرتے ہیں۔ سوال ہے کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب ہے شام کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے اسلام کا مسافر کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابن بطوطہ کو۔ سوال ہے کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب ہے کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے کس کربٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب ہے بائیں کربٹ۔ سوال ہے ناخن کاٹ کر کہاں رکھنے سے عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب ہے زمین میں دفن کرنے سے۔ سوال ہے مٹی میں کھیلنے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ جواب ہے سانس کی بیماری۔ سوال ہے بتائیے کہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کی۔ سوال بتائیے کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنا۔ سوال ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال ہے کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی ہے؟ جواب ہے شب قدر۔
سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال ہے کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال ہے کیا رات کو جھاڑو لگانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے کیا رات کو ناخون کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال کاروبار کی جگہ پر ناخون کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب کوئی گناہ نہیں۔ سوال ہے کیا جمعے کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب ہے مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں، لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال اس مچھلی کا نام کیا ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ جواب اس مچھلی کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ سوال عورتوں میں سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت کس نے تیار کیا؟ جواب وہ حضرت حوا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت تیار کیا۔ سوال عورتوں میں سب سے پہلے کس نے مشرک کو قتل کیا؟ جواب مشرک کو قتل کرنے والی سب سے پہلی عورت حضرت صافیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ سوال کون سے نبی ہیں جو پیدا آسمان پر ہوئے اور وفات زمین پر ہوئی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نماز جنازہ میں کون سی صف میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے؟ جواب سب سے آخر والی صف میں کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے۔ سوال کس مذہب کے لوگ اپنی سگی بہن سے شادی کرتے ہیں؟ جواب پارسی مذہب کے لوگ۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال وہ کون سا پتھر ہے نہ ہی پانی میں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب حجر اسود۔ سوال بتائیں کہ منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا کیا نام تھا؟ جواب مسجد زرار۔ سوال قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف نون۔ سوال کون سا عمل کرنے والوں کی گردن قیامت کے دن لمبی ہوگی؟ جواب مؤذن کی۔ سوال لڑکیوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز خوبصورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب شرم و حیا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا؟ جواب ویٹیکن سٹی۔ سوال کون سی چیز کا محسوس ہونا سچے مومن ہونے کی نشانی ہے؟
جواب نیکی اور برائی کی سمجھ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے؟ جواب، چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ سوال، بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب، مچھر۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال، بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب، بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔ سوال، روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، رزق میں برکت کی۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، غزوہ خیبر میں مرحب سردار کو قتل کرنے کے بعد قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے زیادہ کہاں درد ہوتا ہے؟ جواب، دل میں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب، ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ سوال، مکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب، ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سوال، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا انسان کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ جواب، دجال کے فتنے سے۔ سوال، کس مچھلی نے ایک نبی کو نگل لیا تھا اور بعد میں نکال دیا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ جواب، مسواک کرنے سے۔ سوال، دنیا میں کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہے؟ جواب، سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، سوائے دشمن اہل بیت کے۔ سوال، جن پرندوں کی بیٹ پاک ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ جواب، چمگادڑ اور جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغا وغیرہ کی بیٹ پاک ہے۔ سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔
سوال: وہ کون سا صغیرہ گناہ ہے جس کو فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب: وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جواب: نماز کا۔ سوال: بتائیے کہ جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: پانی کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ اخلاص پڑھنے والا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے کس چیز کا آغاز کیا تھا؟ جواب: ہم جنس پرستی کا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: قربانی کا جانور۔ سوال: کس دن لوگوں کو دوپہر کے وقت آگ میں ڈالا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن جہنمیوں کو۔ سوال: یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب: ریشم کا۔ سوال: کس سورت کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کو۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورہ مزمل۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص کی۔ سوال: قرآن پاک کے مطابق جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 8 دروازے۔ سوال: کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خوشخبری ملنے کی۔ سوال: جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے رزق میں تنگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شفا انسانوں کے لیے کس چیز میں رکھی ہے؟ صحیح جواب ہے قرآن مجید میں۔
سوال ہے، اسلام میں فضول خرچ کرنے والا کس کا بھائی ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت سرما لگانا سنت رسول ہے؟ صحیح جواب ہے رات کو سوتے وقت۔ سوال ہے، کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہننے سے نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے، خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول کا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہو۔ سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ صحیح جواب ہے اپنی عبادت کے لیے۔ بتائیے کہ اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بتائیے کہ کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے عبرانی زبان میں۔ سوال ہے، بتائیے کہ نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، دشمن کے ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز قنوت نازلہ۔ سوال ہے، لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کرنے کا طریقہ کس کا ہے؟ جواب ہے کافروں کا۔ کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے روح۔ سوال، ناخنوں کو دانتوں سے کترنے سے کون سی بیماری کا خطرہ رہتا ہے؟ جواب، ناخن بڑھانے کے نقصانات۔ ناخن کو دانتوں سے کترنے پر ورس یعنی کوڑ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ معذاللہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ایک صحت مند آدمی کا ناخن ہر مہینے میں 3 ملی میٹر تک بڑھتا ہے۔ اس طرح ایک نارمل آدمی کی انگلیاں 50 سالوں میں تقریباً 1.8 میٹر ناخن پیدا کرتی ہیں۔ سوشل میڈیسن کی رپورٹ کے مطابق بڑے ہوئے ناخن سے ٹائفائڈ، اسہال، پیچس، ہیضہ، آنتوں میں کیڑے اور سوجن کا مرض ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق پیٹ میں کیڑوں کے انڈے اکثر ناخنوں کی جڑ میں ہی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر ناخن صاف نہ کیے جائیں تو کھانے کے ساتھ ساتھ یہ جراثیم پیٹ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، جس سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کا پورا امکان رہتا ہے۔ جو عورتیں ناخن بڑا رکھنے کی شوقین ہوتی ہیں ان میں اکثر خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ افسوس ہماری ماں بہنیں اس کام میں ملوث ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کب جائے گی۔
سوال: نماز کے دوران چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: کس دن گوشت پکانے سے گھر میں جنات آتے ہیں؟ جواب: ڈاکٹر علاؤالدین اساسی نے اپنی کتاب علم روحانیت میں لکھتے ہیں کہ بات تو ثابت ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جنات یا ان کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور جس گھر میں روزانہ گوشت پکتا ہے وہاں جنات آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ہڈیوں پر جو موجود گوشت ہوتا ہے جنات کا پسندیدہ خوراک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علاؤالدین اساسی کے انوسار جنات کئی پرکار کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اچھے اور برے جنات۔ انہوں نے لکھا ہے کہ برے جنات انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اچھے جنات ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کے مطابق جنات اور انسانوں کی الگ الگ دنیا ہوتی ہے، اور اسلام میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کسی خاص دن گوشت پکانے سے جنات آتے ہیں۔ سوال: بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے عرصے تک بیوی کے قریب جانا حرام ہے؟ جواب: بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو کچھ دن خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس مدت میں حیض والے احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی بیوی کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ اس خون کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے اور کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر 40 دن کے اندر جب تک عورت کو یہ خون آتا رہے گا وہ ناپاک ہوگی، اور جب یہ خون بند ہو جائے اس وقت وہ پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ غسل کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اجدوازی تعلقات کرنا جائز ہوگا۔ باقی بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 3 مہینے تک عورت کے قریب یا ساتھ سونا درست نہیں ہے۔ اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کریم کی زبانی یا دیکھ کر تلاوت کرنا، یا بغیر غلاف کے قرآن پاک کو چھونا، یا نماز پڑھنا، یا روزہ رکھنا، یا مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔